اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں پھر اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت عبرت کی چیز ہے ہم سب کے لیے۔ زندگی کیا ہے یہ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ تمہیں نہ دے دے، اور سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات جو بنائی ہے وہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے۔ زندگی جو ہے وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کی طرح ہے، گھوم رہی ہے، جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں آ کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اللہ نے جس کو بڑھاپا دیا ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ بچپن سے ملتی جلتی ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ اکثر انسان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بچپن کی طرح سے واپس پلٹ آتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم نے زمین میں ایک بیج بویا اور اس سے ایک پودا نکلا۔ شروع میں ایک کوپل نکلی، پھر پودا نکلا، پودا بڑھتا بڑھتا درخت بن گیا، اور ایک تناور دار درخت بن کر پھر اس میں پھول آئے، پھول آنے کے بعد پھر پھل آئے، اور پھل کے اندر پھر کون سا بیج آیا؟ جس بیج کو ہم نے زمین میں بویا تھا وہی بیج پھر باہر آیا۔ ایک لمبا سفر طے کیا اس بیج نے، زمین سے لے کر پودے کی شکل میں، پھر درخت کی شکل میں، پھر پھل میں، پھول میں، اور پھر پھل میں، لیکن اخیر میں پھر وہی بیج آیا۔ ایک لمبا سفر۔ اسی طرح سے انسان کے متعلق یہی ہے کہ انسان ایک سفر میں ہے، ایک ایسا لمبا سفر جس میں جانے کے بعد پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ میں بہت لمبا سفر کر کے آیا لیکن مجھے جانا کہاں تھا وہ یاد ہی نہیں رہا۔ اب میں اس کو یوں بتاتا ہوں آپ کے سامنے کہ زندگی کے یہ جو نشیب و فراز ہیں، جوانی میں اکثر لوگ مدہوش ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں رہتا۔ بچپنے کو میں آپ کے بتاؤں، ہمارا بھی ہو یا آپ کا بھی ہو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھڑا خود نہیں ہو سکتا، باپ کے یا ماں کے سہارے سے کھڑا ہوگا۔ خود کھا نہیں سکتا، ماں یا باپ اسے کھلاتے پلاتے ہیں۔ اور بڑی موٹی غذائیں یا بھاری بھرکم غذائیں نہیں چبا سکتا، ہلکے پھلکی غذاؤں پر اس کو رکھنا ہوتا ہے۔ دودھ پیتا ہے یا لیکوڈ کوئی چیز، بڑی سالڈ چیزیں نہیں کھا سکتا۔ یہ بچپنے کے حالات یہی ہیں۔ چلتے چلتے گر سکتا ہے، اسے اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بار بار ایک چیز کو اسے بتانا پڑتا ہے۔ یہ سب بچپن کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بستر میں ہی پیشاب پخانہ بھی کر لیتا ہے یا کسی کی گود میں کر لیتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ بچپن تھا، اس سے ہم گزرے، شعور آیا، جوانی آئی، اور اس کے بعد پھر عمر لمبی ہوئی۔ اب سورہ یاسین شریف کی وہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم نے جس کو لمبی عمر دی اسے بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے بعد پھر سے وہی حالات ہیں۔ اب بوڑھا جیسے ہی بڑھاپے میں آیا، چلنے پھرنے کے لیے یہ بھی کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا۔ اکثر تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں، جب زیادہ بڑھاپا آئے گا پھر بڑھاپے میں بھی کسی کو پکڑ کر کے چلانا ہوتا ہے، اور پھر وہی حالات کہ بار بار ایک چیز کو بتانا پڑتا ہے۔ اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے، جیسے بچہ بچپن میں اکثر چیزیں بھول جاتا، بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی، اکثر چیزیں بھول جایا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بچپنے میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں چلتے چلتے گر جاتا، بڑھاپے میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے کہیں پر بھی بوڑھا گر جاتا ہے، اسے کسی کے اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بڑی سالڈ چیزیں بچپن میں بچہ نہیں کھا سکتا،
بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں. بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی مرغن غذائیں، سخت غذائیں بوڑھے کو نہیں دی جاتی کہ ہاضمہ اب کمزور ہو چکا ہوتا ہے. وہ بھی ہلکی پھلکی غذائیں، وہ گنجی پر رہے، کھچڑی پر رہے، یا دودھ پانی پر رہے، یا جوس پر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 80 سال 70 سال کے ہونے کے بعد پھر غذاؤں میں کمی کرنی پڑتی ہے، واپس وہیں پلٹ کر کے آئے. بھولنے کا حال بھی وہی ہے جیسے بچے بھولتے ہیں. سوالات کرنے کا انداز بھی وہی ہے جیسے بچے بار بار ایک ہی چیز کو سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ میں یہ بیان کر کے یوں ارشاد فرماتا ہے افلا یعقلون، تو کیا لوگ سمجھتے نہیں؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو دبلا پتلا کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے وقت کے سورما، وقت کے بڑی بڑی طاقتوں کے مالک، لیکن جب ان کا بڑھاپا آیا تو ایسے لاغر اور ایسے کمزور ہو گئے کہ کوئی ان کو اگر نہ دیکھا ہو تو پہلوان کبھی تسلیم بھی نہیں کرتا. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بھاری بھرکم تھے لیکن شوگر نے آ کر، بی پی نے آ کر، یا کینسر نے آ کر انہیں ایسے گلا دیا کہ جیتے جی ان کا سارا حصہ گل چکا ہوتا ہے. ہم نے ان کو نہایت ہی کمزور دیکھا. میرے عزیزو، زندگی کا یہی حال ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا کتنی پیاری بات ہے. فرماتے ہیں انسان کی زندگی 2 ہی جملوں میں ختم ہو جاتی ہے. یہ کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنوا دیتا ہے. اتنا کماتا ہے، اسے مال چاہیے، مال چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور کمانے کے چکر میں اپنی صحت گنواتا ہے. اور پھر جب مال آ جاتا ہے تو صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے. اکثر لوگوں کے حالات یہی ہیں کہ پیسے جو آ چکے ہیں وہ اب صرف اور صرف بیماریوں کے علاج میں لگانے پڑتے ہیں. کئی لوگوں کے ایسے ہیں کہ منتھلی ان کی جو گولیاں ہیں، ٹیبلٹ ہیں، وہ کسی کے گھر کے راشن کے برابر ہوتی ہیں. کسی کا گھر چل جائے اتنے راشن کے برابر کسی کی صرف اور صرف بی پی شوگر کی گولیاں ہوتی ہیں. یہ وہی مال خرچ کرنا ہے اپنی صحت بچانے کے لیے. انہی 2 چیزوں میں تو انسان زندگی مکمل کر کے چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں سملر ہیں. آپ محسوس کریں، ہم آئے تھے بغیر لباس پہنے، اس دنیا میں آئے تھے، اور لباس ہمیں ہماری ماں اور باپ نے پہنایا تھا، لیکن جانے کے وقت پھر سے لباس اتار لیا جاتا ہے. یعنی یہ جو چیز تم یہاں پر آ کر لیے تھے پھر یہیں چھوڑ جاؤ. اس دنیا کا لباس ہی الگ ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو بغیر لباس کے آئے تھے اور بغیر لباس کے ہی جا رہے ہیں. وہ تو صرف سطر چھپانے کے لیے ہمارا کفن پہنایا جاتا ہے، ورنہ کفن کو کوئی لباس تو نہیں کہتا کہ وہ کوئی کرتا پاجامہ ہے یا پینٹ شرٹ ہے. وہ بس مردے کے جسم کو اور سطر کو چھپایا جاتا ہے. میرے عزیزو، جس طرح آئے تھے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں لے کر آئے تھے، کچھ نہیں لے کر آئے تھے، اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کیا لے کر جا رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جانے کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی ہی ہے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، مانو یا نہ مانو، دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے. تم اس کا انکار کرو یا مانو، دونوں صورتوں میں آپ کو یہ تسلیم تو کرنا ہی ہوگا کہ موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف پھیر دیں گے. کئی جگہوں پر ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، قرآن پاک میں کہ تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، تم سب کے سب پلٹائے جاؤ گے اس کی طرف، اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے. یہ آیتوں میں مولا تعالیٰ نے بارہا ہمیں ارشاد فرمایا. تو مومن وہ ہے جو اپنی آخرت کے تصور کے ساتھ یہاں جیے، اور جس کے ذہن میں آخرت کا خوف نکل گیا تو پھر وہ کھوکھلا مسلمان ہے. اس سے ہر چیز ممکن ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زنا ہو، شراب ہو، جوا ہو، چوری ڈکیتی ہو، یہ سب چیزیں تو عام سی بات ہیں. جس کے ذہن سے آخرت کا تصور ہٹ جائے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیٹی کا منہ کالا بھی کر سکتا ہے. یہ بزرگوں نے فرمایا جب انسان کے ذہن سے آخرت کا تصور ختم ہو جائے، حساب دینے کا خوف نکل جائے،
اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف ختم ہو جائے تو ہر چیز اس سے ممکن ہے، بلکہ وہ بھیانک گناہ بھی کر سکتا ہے جو جانوروں سے بھی صدور نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آخرت کے تصور کے ساتھ جیے ہیں۔ زندگی بہت تیزی سے 12 بج رہے ہوں رات کے، تو گھڑی جیسی ہی آگے بڑھ گئی، ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کی خوشی ہو کہ 1 بجنے والے ہیں، 2 بجنے والے ہیں، لیکن یہ گھڑی ہمیں بتا دیتی ہے کہ پھر 12 تو بجنا ہی ہے، 12 بجنا ہی ہے۔ 1 بجیں گے، 2 بجیں گے، 3 بجیں گے، لیکن یہ کانٹا گھوم کر کے واپس پھر 12 پہ لے آتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیاں ہیں۔